درود موسوی علیہ السلام، جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ جو روایت ہم تک پہنچی اس کے منسوب ہونے کی وہ یہ ہے کہ جب بحکم الہی آپ اپنی قوم کو لے کر فرعون کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے نکلے تو جب راہ میں آگے سمندر حائل ہو گیا اور پیچھے فرعون اور اس کی افواج نے آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تو قوم کے جلد باز لوگ گھبرا اٹھے، جو کہ ہمیشہ گھبرا جاتے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک الفاظ کہے کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی پریشان تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہماری۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر روایات میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ تعلیم دی کہ آپ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پاک پڑھیے اور اپنے عصا کو سمندر پہ ماریے، آپ کا رب آپ کو رستہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو پھر یہ جو درود پاک ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء و معدن الاسرار و منبع الانوار و جمال الکونین و شرف الدارین و سید الثقلین المخصوص بقاب قوسین۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا کہ ہم ناظرین تک اس کا ترجمہ بھی پہنچائیں تاکہ اس کی جو صحیح معنویت ہے اس سے قلب و ذہن آشنا ہو سکے۔ نہ صرف ترجمہ پہنچائیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کے پہنچائیں، کیونکہ ان کے الفاظ میں ایسی شیرینی اور چاشنی ہے اور معنویت ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اور ہم سب جو اس ٹرانسمیشن میں شامل ہیں ہم بھی اس سے صحیح استفادہ کر سکیں۔ اللہم کا جو لفظ ہے یہ حقیقت میں یا اللہ ہوتا ہے، اے اللہ، صلی تو درود بھیج، یہ صیغہ امر ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جا رہی ہے۔ ایک بندہ درخواست کرتا ہے اپنے پروردگار سے کہ اے میرے اللہ تو درود بھیج علی سیدنا محمد، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارے اہل علم یہ بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ درود وہ عبادت ہے جو قطعی القبول ہے، واہ، جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہی اگر ترجمے کے الفاظ پہ غور کریں تو وہ یہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عمل کر ہی نہیں رہے، ہم تو ایک درخواست ہے جو بارگاہ الہ میں پیش کر رہے ہیں کہ مولا تو درود بھیج دے، اور رب نے قطعی ثبوت قرآن میں کہا ہوا ہے کہ اللہ درود بھیج رہا ہے۔ واہ، تو اس لیے ہماری درخواست اس میں شامل ہو جاتی ہے، ہماری درخواست قبولیت کا شرف پا چکی ہوتی ہے، چونکہ پروردگار تو ازل سے ان پہ درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے قطعی القبول ہوتا ہے۔ تو اے اللہ تو درود بھیج ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آگے آقا کے اوصاف بیان کیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، جو نبیوں میں سب سے آخر ہیں۔ ہمارے آقا کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جہاں صفات الہیہ ہیں وہیں اس کا کامل پرتو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو اولیت کا فیض ملا کہ آپ خلقت میں سب سے اول ہیں، آپ کو آخریت کا فیض ملا کہ آپ بعثت میں سب سے آخر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت سے موقعوں پر، یعنی اسے ہم کہتے ہیں کہ تواتر کی حد تک یہ روایات منقول ہیں کہ سرکار نے ختم نبوت کے حوالے سے جس حساسیت کا مظاہرہ کیا اور جس طرح قطعیت کے ساتھ امت کو یہ پیغام دیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ بلا شبہ ایسے سرکار نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے باقی تمام انبیاء پر 6 وجوہ کی بنا پر فضیلت دی۔ اس میں سرکار نے جوامع الکلم کا ذکر کیا، نصرت بالرعب کا ذکر کیا، مال غنیمت کی حلت کا ذکر کیا، پانی، مٹی اور پوری زمین کی پاکیزگی اور سجدہ گاہ ہونے کا ذکر کیا، ساتھ فرمایا کہ تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا، اور بنیادی بات جو ہمارا مقصود ہے وہ یہ کہ نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کو اس انداز سے ڈاکٹر صاحب واضح کیا کہ ہر قصر نبوت تعمیر ہو رہا تھا، واہ واہ، جس کے اندر ایک ایک پیغمبر کی آمد سے اس کی اینٹ لگتی جا رہی تھی۔ لوگ اس قصر کے دائیں بائیں آ کے مشاہدہ کر رہے تھے اور اس کی خوبصورتی پہ تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ انہیں ایک جگہ خالی نظر آ رہی ہے، یہ سارا محل مکمل ہے، یہ ایک جگہ خالی کیوں ہے؟ کہا وہ ایک جگہ آخری اینٹ میں ہوں جسے لگا کر قصر نبوت کو مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شان خاتم الانبیاء ہے جس کا ذکر انبیاء سابقین اپنی امتوں کو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ درود موسوی ہے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں اپنی امت کو اور آنے والوں کو کہ اے نبی آخر الزمان کے پیروکارو، تم تو خاتم الانبیاء مانو گے، ہم بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ساتھ ہی وَمَعْدَنِ الْأَسْرَارِ، معدن کا معنی ہوتا ہے کان، جہاں سے چیزیں نکالی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہم معدنیات کا لفظ لوگ بولتے ہیں، تو اصل میں معدنیات وہ چیزیں ہیں جو کانوں سے، گہرائیوں سے نکالی جاتی ہیں، تو ذات مصطفیٰ وہ کان ہے جہاں سے اسرار الہیہ کا ظہور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان معدن الاسرار ہیں، رب کی قربت کے جو راز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان عطا کے جو راز ہیں، اس کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ منبع الانوار، اور سرکار کی ذات وہ ہے جو رب کے انوار کا مرکز ہے۔